आसीन साधुमनम शनेश्वर्य गुणन्विता। कल्कि को एक घोड़ा दिया जाएगा। अश्व, संस्कृत में अश्व के माना घोड़ा होता है। अश्वमा सुगमारूह, वो घोड़े पर बैठकर आसमान की यात्रा करेगा। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। एक एक चीज देखिए और हमारे हिंदू भाइयों को बताइए बड़े प्यार से, ये तुम्हारे मुंतजिर हैं। और मुसलमानों एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम हिंदू कभी नाराज नहीं होता है जब उसके वेदों के मंत्र में पढ़ता हूं। आज तक किसी हिंदू ने मेरे ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया, किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर मुकदमा। जितने मुकदमे दायर हुए हैं हमारे ही भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितनी भी बार मैं जेल में गया इन मुसलमानों की वजह से, कभी किसी हिंदू भाई। इसीलिए मुझे हिंदुओं के मंत्र पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने हक अदा कर दिया। ये हमारी दावत के ज्यादा मुस्तहिक हैं, तो इनको दावत, और इनकी अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी तस्लीम करते हैं, बहुत जल्दी मानते हैं। ये मुसलमानों की तरह जिद्दी नहीं होते, मेरे बाप दादा करते आए, ये नहीं करते। बहुत ज्यादा इनके अंदर सूझबूझ होती है, एक्सेप्ट करते हैं और हक बात को कबूल करने का जज्बा इनके अंदर होता है। इनको बताओ हमारे हिंदू भाइयों को कितनी अच्छी बात कही गई। घोड़ा मिलेगा, उस पर बैठकर आसमान की यात्रा करेगा। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बिजली के लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो है बर्क। ये वाली बिजली नहीं, ये जो चल रही है ये नहीं, ये तो कहरुबा कहलाती है। वो बिजली जो आसमान से चमकती है, क्योंकि जब ये मंत्र पढ़ा गया था, कहा गया था, तब ये वाली बिजली नहीं थी, आसमान से चमकने वाली बिजली थी, आसमान से चमकने वाली बिजली। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और उसके लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो आता है बर्क। बर्क के माना बिजली, आसमान पे जो बिजली चमकती है वो बिजली, और उसी से बना है बुर्राक, बिजली की तरह, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। और जानते हो आसमानी बिजली कितनी तेज रफ्तार से चलती है? एक सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार तय करती है। एक सेकंड में 1,86,000 मील, किलोमीटर नहीं, 1,86,000 मील की रफ्तार तय करती है आसमानी बिजली। अल्लाह के रसूल उस बुर्राक पर बैठे थे, आकाशीय यात्रा, आसमान का सफर किया था, जन्नत जहन्नम देखकर आए थे। शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बुर्राक पर बैठेंगे। आसीना साधुमनम, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। शटेश्वर्या गुणन्विता, 8 खूबियां पाई जाएंगी। हाय हाय, इससे ज्यादा खुल करो क्या मंत्र हो सकता है मेरे हिंदू भाइयों? आसीना साधुमनम, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। साधु किसको कहते हैं? साधु की तारीफ वो नहीं है जो आज है। बैठ गए एक जगह, राम 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 राम। मुसलमान भी ऐसा कर रहा, कहीं बैठ गया ऊंची जगह पर, अल्लाहू 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 अल्लाहू, सुबह से लेके शाम तक अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। और शाम को पूछा भाई खाना कहां से आएगा, तू सुबह से ऐसे ही बैठा हुआ है, अल्लाहू अल्लाहू। अरे भाई खाना पीना कुछ, मेरी इबादत बेकार हो जाएगी, अल्लाहू अल्लाहू। मोहल्ले वाले लाते हैं, खा लेता है, लोगों को भी तरस आ जाता है, जबकि ये लोग हरामखोर लोग हैं। शरीयत में ये सब नहीं है कि बीवी बच्चों के लिए कमाई और मेहनत और मजदूरी छोड़ के एक जगह बैठ जाओ अल्लाहू अल्लाहू। इधर हिंदू भाई अल्लाह राम 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 राम। दोनों ने अपने अपने धर्म का मजाक उड़ाया है। दोनों ने साधु की जो मीनिंग लिखी हुई है नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी में, वो मीनिंग है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। जिसके पास दौलत की कमी ना हो, सब कुछ हो लेकिन उसने खर्च कर दिया हो गरीबों और मिस्कीनों पर। इस तारीफ के अंदर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास दौलत की कमी नहीं थी, जो कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह गरीब थे झूठा है वो।
نبی غریب نہیں تھے. حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد غریب کہاں تھے؟ خدیجہ عرب کی سب سے بڑی رئیس اور سب سے امیر عورت تھی. جب اللہ کے رسول نے خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں نکاح کر لیا تو خدیجہ نے تو ساری دولت نبی کو دے دی, سارا اثاثہ نبی کو دے دیا, نبی کے قدموں پہ ڈال دیا. تو نبی غریب ہو سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد بھی رہن سہن میں فرق نہیں آیا. بستر وہی رہا, اسی چٹائی اور دری پر سویا کرتے تھے, رہن سہن میں فرق نہیں آیا. اسلام جب نبی بنے تو آپ کی دولت خدیجہ کی اسلام پر خرچ ہونے لگی, غریب اور مسکینوں پر خرچ ہونے لگی. پھر ایسا دور بھی آیا کہ انتقال سے چند دن پہلے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں میں اپنے گھر کا حال کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آج بتانا پڑ رہا ہے. میں نے ایک زیرہ ایک یہودی کے گھر گروی رکھ دی ہے, اور اس یہودی سے میں نے 30 سا جو تقریباً 75 کلو میں نے جو ادھار قرض کے طور پر لے لیا, اس شرط پر کہ جب میں تمہارا 75 کلو اناج جو تمہیں دے دوں تب تم میری زیرہ دے دینا. لوگوں آج کئی سال ہو گئے ہیں, محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو سکا ہے. میرے رخصت ہو جانے کے بعد اگر وہ 75 کلو جو تمہارے پاس ہو جائے اس یہودی کو دے دینا اور اس سے وہ زیرہ لے لینا, تمہارے جہاد میں اور جنگ کے کام آئے گی. یہ اس گھر کا حال ہوا. آپ تعجب کریں گے, اس دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں اللہ کے نبی, فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے, اور دوسرے دن ظہر کے بعد آپ کی تدفین ہوتی ہے. تقریباً 32 آورز 32 گھنٹے تک نبی اکرم کو دفنایا نہیں گیا. لوگ آتے گئے دیکھتے گئے, آتے گئے دیکھتے گئے, شکل صورت سب دیکھ کر نکلتے گئے. آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی ایک وفد آتا ہے, دروازے کو دستک دیتا ہے. حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا, کہ ہم لوگ دور سے آئے ہیں, محمد رسول اللہ کا چہرہ مجھے دکھا دیجئے, ہمیں دیر سے پتا چلا ہے. حضرت عائشہ نے اندر بلا لیا, چہرے کا کپڑا ہٹایا, دیکھو ان لوگوں نے دیکھا, کہنے لگے امی عائشہ اندھیرے کی وجہ سے صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہیں, ہمارے نبی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے, ذرا چراغ جلا دو, روشنی جلا کر مجھے نبی کا چہرہ دکھا دو. حضرت عائشہ رونے لگی. زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی. حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور صحابہ نے اس وفد نے کہا امی عائشہ آپ رو رہی ہیں, ہم نے تو آپ کا دل نہیں دکھانا چاہا. کہنے لگی تم میرے گھر کی کیوں عزت لٹانا چاہتے ہو, میرے گھر کی کیوں انسلٹ کرا رہے ہو؟ اس میں انسلٹ کی کیا بات, ہم دور سے آئے ہیں, نبی کے چہرے کو رات میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, چراغ جلا کر دکھا دیجئے, اتنی سی بات تھی, اس میں انسلٹ کیا ہو گئی؟ فرمایا یہ تمہارے سردار ہیں, یہ تمہارے نبی ہیں, یہ تمہارے سردار تمہارے نبی میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑ کر گئے, اتنا تیل بھی تو چھوڑ کر نہیں گئے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں. مجھے بتاؤ. پھر پڑوس کی عورت کے پاس جاتی ہیں, میری بہن مجھے تھوڑا سا تیل دے دے, وفد آیا ہے, میں نبی کا چہرہ دکھا دوں. قرض کے طور پر تیل لیتی ہیں, جب میرے پاس انتظام ہوگا تو تمہیں واپس کر دوں گی. قرض کے طور پر تیل لیتی ہیں اور اپنے گھر میں چراغ جلا کر نبی کا چہرہ دکھاتی ہیں. ساری دنیا کو اپنے علم سے اور نبوت کی روشنی سے روشن کرنے والا یہ سورج اس دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے, اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. آسارام باپو سادھو ہیں, ملکیت کا اندازہ لگا لو, رام رحیم کی پراپرٹی پہ نظر ڈالو, نرمل بابا سموسا کھلا کے ساری پریشانیاں دور کرنے والے 400 کروڑ روپے کا ایک سال کا ٹیکس بھرتے ہیں. 400 کروڑ کا یعنی 1 کروڑ روپے اگر ایک دن کی انکم مانے تو ایک سال میں 365 کروڑ ہو رہے ہیں, لیکن ٹیکس بھر رہے ہیں 400 کروڑ کا, یعنی 1 کروڑ سے بھی اوپر ان کی انکم ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ان کو سادھو کہیں گے. یہ سادھو سنتوں میں گنتی ہوتی ہے. یہ سادھو ہے عرب کی سب سے بڑی رئیس عورت سے شادی کرتا ہے, دولت
ادا کر سکتا ہے. عرب کے لوگ 1 اونٹ 2 اونٹ قربانی دے سکتے ہیں. عرب کا بادشاہ زیادہ سے زیادہ 5 اونٹ کی قربانی دے سکتا ہے. محمد رسول اللہ نے آخری سال جو حج کیا اس موقع پر 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی. 100 سرخ اونٹ، خود نبی کے اپنے اونٹ. پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی. 63 اونٹ پر تو اللہ کے رسول نے خود چھری چلائی، یعنی نہر کیا. 37 اونٹ بچے تو آپ نے چھری حضرت علی کو دے دی، خنجر چلاؤ. تھک گئے تھے آپ. 63 اونٹ آپ نے اور 37 اونٹ حضرت علی نے، لیکن 100 اونٹوں کے مالک اللہ. کوئی غریب آدمی 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کرے گا؟ آپ نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اور سارا کا سارا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا. اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا. لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا کر لوگوں کو نبی کا چہرہ دکھا سکیں. بخاری شریف کتاب الزہد پڑھیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک دن میں امی عائشہ سے نبی کے انتقال کے بعد ملنے گیا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول نے گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عائشہ کہتی ہے رکو، اللہ کے نبی نے گھر میں کیا چھوڑا؟ اندر جاتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں اخرجت لنا عائشہ کساء و ازارا غلیظا فقالت توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین. آئے ابو موسیٰ، یہ ہاتھ میں میری چادر ہے اور اس ہاتھ میں موٹی لنگی ہے. ازارا غلاظا، ایک موٹا تہبند، ایک موٹی لنگی ہے. یہ نکال کے لائیں اور کہتی ہے توفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین. انہی دونوں کپڑوں میں محمد رسول اللہ نے وفات پائی. انہی دونوں کپڑوں میں اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے. بتا دیا یہی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. ان 2 چیزوں کے علاوہ میرے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، اس کو کہتے ہیں سادھو. آسنا سادھو تو منم، وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، سادھوؤں کی طرح